جو شخص اتنا احمق ہو۔ شاہد کے ایک اور کلاس فیلو عدیل بھی جدہ ہی میں ہیں۔ وہ میرے قیام کے دوران ہی میں جدہ آئے تھے۔ ماشاءاللہ انہوں نے بھی غیر معمولی ترقی کی ہے اور اب ایک معروف ملٹی نیشنل کارپوریشن کے مشرق وسطی ریجن کے ہیڈ ہیں۔ ان کو میری آمد کی اطلاع مل چکی تھی اور وہ بھی مستقل فون پر رابطے میں تھے اور ملنا چاہتے تھے۔ میری مصروفیات کی بنا پر طے پایا کہ روانگی سے ایک دن قبل پیر کی رات کورنش یعنی ساحل سمندر پر ملاقات کر لی جائے۔ گرچہ یہ میرے قیام کی آخری مصروفیت تھی جو بعد میں ہوئی، لیکن اس کا ذکر ترتیب کی بنا پر ابھی کر رہا ہوں۔ عدیل مجھے لینے گھر آ گئے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ غروب آفتاب کا منظر ساحل پر دیکھ سکوں، لیکن ایک دفعہ پھر جدہ میں ہونے والا ترقیاتی کام اور قسطوں میں ملنے والی گاڑیوں کی بے پناہ کثرت کی بنا پر ہم غروب آفتاب کے بعد ہی وہاں پہنچے۔ شاہد بھی وہیں آ گئے۔ ہم نے ساحل پر واقع مسجد میں نماز ادا کی۔ دیر تک ان دوستوں سے گفتگو ہوتی رہی۔ پھر عدیل نے ہم پر چھوڑ دیا کہ ساحل پر موجود ان گنت ہوٹلوں میں سے ہم ڈنر کے لیے کس ہوٹل کا انتخاب کرتے ہیں۔ قرائے فعال ایک مصری ہوٹل کے نام نکلا جس کا کھانا واقعی بہت شاندار تھا۔ مجھے ان دوستوں کی ترقی اور کامیابی سے واقعی بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ لوگ جس زمانے میں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، میں ان کے ہاں درس قرآن دیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ میں دنیاوی معاملات میں بھی ان کی رہنمائی کی کوشش کرتا تھا۔ ایک بات جو میں ان سے ہمیشہ کہتا تھا وہ یہ تھی کہ جو آدمی اتنا احمق ہو کہ وہ نظر آنے والی دنیا کے معیارات پر پورا اتر کر کامیابی حاصل نہ کر سکے، کیسے ممکن ہے کہ وہ نظر نہ آنے والی آخرت میں اعلیٰ کامیابی حاصل کرے؟ اس لیے کہ دنیا کا نفع نقصان، کامیابی اور ناکامی بالکل سامنے ہوتی ہے۔ انسان اس کامیابی کے لیے ہر راستہ ڈھونڈتا، ہر طریقہ اختیار کرتا ہے، کسی تعصب اور کسی بے عملی کو راہ کی رکاوٹ نہیں بناتا۔ جو یہ کرتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے اور جو یہ نہیں کرتا وہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ پھر بھی دنیا میں آزمائش کے اصول پر بہت سے لوگوں کو اتفاق سے کامیابی مل جاتی ہے، مگر آخرتی کامیابی کسی کو محض اتفاق سے نہیں مل سکتی۔ یہ ایک سنجیدہ جدوجہد کا تقاضا کرتی ہے۔ جس نے اس راہ پر چلنے میں سستی دکھائی، تعصب اور جذبات کو آڑے آنے دیا، وہ شخص گویا آخرت کی کامیابی کے لیے سنجیدہ ہی نہیں۔ قاضی مدثر صاحب کے ہاں نشست۔ یہی وہ بات تھی جو اس سے ایک دن قبل میں نے قاضی مدثر صاحب کے ہاں ایک نشست میں عرض کی تھی۔ قاضی صاحب مجھ سے فون پر مستقل رابطے میں تھے۔ ان کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ مجھے شرمندگی ہو رہی تھی، اس لیے ان کے اصرار پر طے ہوا کہ ایک روز میں ان کے گھر بھی جاؤں۔ چنانچہ روانگی سے 2 دن قبل ان کے ہاں ایک پروگرام ہوا جس میں ان کے احباب اور دفتر کے ساتھی موجود تھے۔ تمام احباب اردو سمجھنے والے تھے، البتہ ایک دوست فرانس سے تعلق رکھنے والے عرب تھے۔ ان کی بنا پر انگریزی میں کچھ آخرت کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو میں نے عرض کیا کہ آخرت میں وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے جو آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی کی طرح حقیقت سمجھے، پھر اس کے لیے اسی طرح سنجیدگی سے پلاننگ کرے جس طرح دنیا کے کسی اگلے مرحلے یعنی بڑھاپے وغیرہ کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے۔ یہ سوچے کہ جہنم سے کیسے بچا جائے، جنت کے اعلیٰ درجے میں جانا ہے یا بس نجات کی کوشش، اور جنت میں بس داخلہ ہی زندگی کا نصب العین ہے۔ پھر یہ دیکھے کہ اس کی اپنی خصوصیت کیا ہے، کس طرح وہ ان کی بنیاد پر جنت میں جا سکتا ہے۔ مثلاً بعض لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے، بعض کے پاس وقت اور کچھ کے پاس صلاحیت بولنے کی، لکھنے کی، مکالمے کی، لوگوں کو جمع اور منظم کرنے کی صلاحیت۔ پھر یہ دیکھیں کہ کس طرح ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے جنت میں جانا ممکن ہے۔ پھر اپنی کمزوریوں کو دیکھنا چاہیے، شہوت، تعصب، غفلت، ان میں سے جو چیز سامنے آئے اس کے خلاف زبردست جد و جہد کر کے انہیں زندگی سے نکالنا چاہیے۔ میری اس گفتگو کے بعد جو سوالات ہوئے وہ بدقسمتی سے آخرت کے حوالے سے نہیں تھے، بلکہ وہی تھے جو آج کے مسلمانوں کا پسندیدہ ترین موضوع ہیں، یعنی غیر مسلموں سے ٹکراؤ۔ میں نے کوشش کی کہ لوگوں میں کچھ حقیقت پسندی کا ذہن پیدا کرنے کی کوشش کروں، جہاد کی شرائط، دعوت کی اہمیت، حکمت و دانائی وغیرہ کی اہمیت واضح کروں۔
लोगों ने तवज्जो से उन बातों को सुना। उम्मीद है कि एक दूसरा नुक्ता नज़र भी बहुत से लोगों के सामने आया होगा। ये दोनों प्रोग्राम मक्का से वापसी पर हुए, लेकिन तरतीब के पेश नज़र इन्हें यही बयान कर दिया गया है। किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी और ताइफ का सफ़र। जद्दा में 2-4 रोज़ रुककर दोबारा हरम पाक जाने का प्रोग्राम था, मगर इससे कबल मुबश्शिर के साथ सऊदी अरब के एक कदीम शहर ताइफ और एक जदीद शहर इकोनॉमिक सिटी जाने का मौका मिल गया। गो इनसे असल मकसूद तो मुबश्शिर से तफसीली मुलाकात थी, जो अभी तक नहीं हो सकी थी। चुनाचे अगले दिन मुबश्शिर ने कहा कि मेरे दफ्तर आ जाएं। उनका दफ्तर जद्दा से 100-150 किलोमीटर दूर इकोनॉमिक सिटी में वाक़ था। सपहर के वक्त उनके ड्राइवर के हमरा मैं उनके दफ्तर पहुंचा। शहर के मरकजी दरवाजे से उनके दफ्तर तक चारों तरफ एक सहरा था, जिसके किनारे मुस्तकबिल का एक गैर मामूली शहर तामीर किया जाना था। मगर इस वक्त तो एक हमवार रास्ते पर 15 किलोमीटर तक दोनों जानिब पाम के दरख्त आने वालों को खुशामदीद कहने के लिए मौजूद थे। ये फासला तय करके हम मुबश्शिर के दफ्तर में पहुंचे, जो साहिल के करीब वाक़े है। मुबश्शिर दरअसल इमार नामी उस कंपनी में ऑडिटर हैं जिसके ज़िम्मे बहर अहमर के किनारे वाक़े इस शहर के तमाम तामीराती कामों की निगरानी है। ये वही कंपनी है जिसने दुबई में तामीराती काम सर अंजाम दिया था और पाकिस्तान में भी साहिल समुंदर पर तामीराती काम किया है। सरदस्त यहाँ कुछ रिहायशी प्रोजेक्ट तामीर हुए हैं। मुबश्शिर ने मुझे बताया कि 8-10 मंजिला इन लग्जरी फ्लैट्स के पहले मुतवक्के रिहायशी करीब ही वाक़े किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी के मुलाजिमीन होंगे। ये यूनिवर्सिटी और ये शहर दोनों सऊदी अरब की सियासी क़यादत के उस विजन का इजहार हैं जो वो मुस्तकबिल के बारे में रखते हैं। वो जानते हैं कि पेट्रोल की दौलत 21वीं सदी के आखिर में ख़त्म हो जाएगी। बज़ाहिर 1 सदी का वक्त बहुत ज़्यादा लगता है, मगर कौमों की ज़िंदगी में इसकी कोई बड़ी हैसियत नहीं होती। चुनाचे सऊदी क़यादत ने अभी से उस वक्त की तैयारी शुरू कर दी है। इसका एक पहलू ये है कि सऊदी हुकूमत मुल्क में ऐसे कई इकोनॉमिक जोन बनाना चाहती है जो उसकी मईशत को तेल के बजाय सनत और तिजारत की मजबूत असास पर मुहकम कर दें। इस सिलसिले का पहला शहर किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी के नाम से जद्दा से मदीने के कदीम रास्ते पर जाते हुए यम्बू से पहले बनाया जा रहा है, जिसमें एक बड़ा इंडस्ट्रियल जोन, बंदरगाह और जदीद तर्ज़ तामीर पर मबनी रिहायशी इलाके बनाए जाएंगे, जिनमें तालीम, सेहत, तफरी गरज हर तरह की ज़रूरियात ज़िंदगी मौजूद होंगी। शहर को इस तरह तामीर किया जा रहा है कि समुंदर से पानी की नहरें निकालकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों तक ले जाई जाएंगी, जो न सिर्फ शहर की खूबसूरती में बेपनाह इजाफा कर देंगी, बल्कि शहर के अंदर कश्तियों से सफ़र का आसान और बासहूलत ज़रिया भी बनेंगी। विजन का दूसरा पहलू। सऊदी क़यादत के विजन का दूसरा पहलू ये है कि वो अपनी कौम को इंतहाई आला तालीम याफ्ता कौम बना रहे हैं। किंग अब्दुल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी इसी उसूल पर बनाई गई है, जिसमें दुनिया भर के बेहतरीन असातिज़ा इंतहाई महंगे मुशाहरों पर मुलाजिम रखे गए हैं। पढ़ने वाले मकामियों को बेशबहा वज़ाइफ और सहूलियात दी जा रही हैं। इसका मकसद ये है कि सऊदी अरब की अगली नस्लें आला तालीम के लिए बाहर का रुख न करें, बल्कि वो इकनॉमिक जोन और दीगर अवामिल के तहत जो तरक्की हो उसको पूरा करने के लिए बड़ी तादाद में मकामी तालीम याफ्ता सऊदी मौजूद हों, क्योंकि इस वक्त भी हाल ये है कि प्राइवेट इदारों में आला ओहदों पर बड़ी तादाद में गैर मुल्की काम कर रहे हैं। ताहम यहाँ का एक पहलू ऐसा है जिस पर मुबश्शिर ने एतराज़ किया था, और ये एतराज़ सऊदी अरब के तमाम रिवायत पसंद हलकों का है। वो ये कि यूनिवर्सिटी में मखलूत तालीम है और ख़वातीन पर बुरके या पर्दे की वो पाबंदी नहीं जो मुल्क भर में आयद है। सऊदी ख़वातीन वैसे भी मगरिबी लिबास की दिलदादा हैं। नतीजा ये निकलता है कि एक ऐसा माहौल वजूद में आता है जो सऊदी अरब की फ़िक्री क़यादत को कबूल नहीं। ख़वातीन के हुकूक और दायरा कार के हवाले से सऊदी अरब में इस वक्त एक ज़बरदस्त जंग जारी है। एक तरफ सऊदी एलीट क्लास है और दूसरी तरफ रिवायत पसंद सऊदी मजहबी क़यादत। इसका एक मज़हर मेरे क़याम के दौरान ही ज़ेरे बहस आया, जब मुझे बाज़ लोगों ने बताया कि 17 जून को बाज़ सऊदी ख़वातीन ने ड्राइविंग की उस पाबंदी को तोड़ने का फ़ैसला कर लिया है जो उन पर आयद है। बाद में ख़बरों में मालूम हुआ कि कुछ ख़वातीन गाड़ी चलाते हुए घरों से निकलीं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
گو بعد میں انہیں چھوڑ دیا گیا۔ میری ناقص رائے میں اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں کی روایت پسند فکری قیادت خواتین کے بارے میں اپنے ویژن کو بدلے۔ ظاہر ہے کہ میں اوریانی یا مغربی تہذیب کے انداز و اطوار کے حق میں نہیں ہوں، لیکن ضروری ہے کہ جو حدود دین نے خواتین کے لیے مقرر کی ہیں اس سے باہر انہیں آزادی دی جائے۔ مزید یہ کہ یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ وہ حدود ہوں جو واقعی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان اور سعودی عرب دونوں کی فکری قیادت اپنے قدیم سماج کی روایت کو دینی روایت سمجھتی ہے، جبکہ دینی روایات کا ماخذ قرآن مجید ہے یا انبیاء علیہم السلام کی قائم کردہ تہذیب۔ اس سے باہر کسی قدیم معاشرے کی عائد کردہ پابندیوں کا دفاع کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آخرکار خواتین وہ پابندیاں بھی توڑ دیں گی جو عین مطلوب ہیں۔ اس کا زیادہ امکان اس لیے ہے کہ سعودی ایلیٹ اور شاہی خاندان کے افراد کا ایک بڑا حصہ مغربی فکر سے متاثر ہے۔ پھر گھر گھر لگی ہوئی ڈش پر جو کچھ وہاں دیکھا جا رہا ہے اس کی تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کو دیکھ کر جو نسل وجود میں آئے گی وہ آج نہیں تو کل موجودہ پابندیوں کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ ایک نیا ویژن۔ میری بات ظاہر ہے کہ سعودی قیادت تک نہیں پہنچ سکتی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کا یہ ویژن کامیاب صرف اس صورت میں ہوگا جب وہ اپنی قوم کو دعوت کا اعلیٰ ویژن دیں گے۔ سردست صورتحال یہ ہے کہ سعودی معاشرہ اخلاقی انحطاط کی انتہا کو چھو رہا ہے۔ وہاں ایک پوری نسل ایسی موجود ہے جو انتہائی معاشی فراوانی اور عیش و عشرت میں پل کر جوان ہو چکی ہے، جبکہ نئی نسل معاشی فراغت کے ساتھ فحاشی کے اس سیلاب سے بھی متاثر ہے جو ڈش کلچر کی بنا پر یہاں پھیل رہا ہے۔ ان لوگوں کی زندگی میں کوئی اعلیٰ مقصد نہیں، مال کمانا، عیاشی میں اسے اڑانا، محنت سے جی چرانا، یہ وہ ارکان ثلاثہ ہیں جو ہر سعودی ویژن کو تہو بالا کر کے رکھ دیں گے۔ دعوت ہی وہ مقصد ہے جو نہ صرف اس قوم کو ایک اعلیٰ کردار دے سکتا ہے جو اس وقت اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ مزید اس بات کی میرے نزدیک اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو یہ دولت عیاشیوں اور اکنامک سٹی بنانے کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر میں دین کی دعوت کے فروغ کے لیے دی ہے۔ جب وہ یہ مقصد پورا کرنے میں ناکام ہو جائیں گے تو عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے سب کچھ چھین لے اور ان لوگوں کو یہ عطا کر دے جو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے زیادہ اہل ہیں۔ صحرا میں ہریالی۔ کنگ عبداللہ اکنامک سٹی کا یہ منصوبہ اتنا غیر معمولی تھا کہ اسے دیکھ کر ذہن میں یہ ساری باتیں آ گئیں۔ خیر ہم وہاں کافی دیر تک رہے۔ مبشر نے پہلے مجھے سمندری نہروں کا مشاہدہ قریب سے کرایا، پھر قریب ہی بنے ہوئے ایک تعمیراتی پروجیکٹ میں لے گئے۔ یہ لبے ساحل کے صحرا کو سبزے میں بدل کر تیار کیا گیا ایک انتہائی خوبصورت رہائشی علاقہ تھا جہاں نہ جانے کتنے ہی عالیشان کاٹیجز بنے ہوئے تھے۔ ایک جگہ سے سمندر کے اندر جانے والی ایک بورڈ واک تھی، اس پر چل کر ہم کافی دور سمندر کے اندر چلتے چلے گئے۔ یہ لگون کا علاقہ تھا، اس لیے یہاں پانی اتنا تھا کہ بس ٹانگیں ہی ڈوبیں، جبکہ پانی اتنا شفاف تھا کہ نیچے کی زمین صاف نظر آ رہی تھی۔ ہم کافی دیر تک یہاں کھڑے رہے اور گفتگو کرتے رہے۔ مبشر نے بتایا کہ یہ رہائش سعودی حکمران طبقے کے لیے بن لادن کمپنی نے بنائی تھی، مگر بعد میں سیکیورٹی کلیئرنس نہ ملنے کی بنا پر یہ ارادہ ترک کر دیا گیا اور پھر اس علاقے کو پبلک کی فروخت کے لیے پیش کر دیا گیا۔ سردست دنیا بھر میں معاشی سست رفتاری کی بنا پر یہاں انویسٹمنٹ کچھ کم ہو چکی ہے، بلکہ عمارت کا کام بھی بری طرح متاثر ہوا تھا، جس کے بعد سعودی حکومت نے اس کمپنی کو 5 ارب ریال کا قرضہ دیا کہ اپنا کام شروع کر سکیں۔ پھر اس کے بعد مبشر مجھے قریبی ایک دوسری جگہ واقع ریسٹورانٹ میں لے گئے۔ یہاں چائے پی کر ہم لوگ واپسی کے لیے روانہ ہوئے اور مغرب کے بعد جدہ پہنچے۔ طائف کا سفر۔ اگلے دن مبشر نے طائف کا قصد کیا اور اس مقصد کے لیے دفتر سے چھٹی کر لی۔ ہم صبح کے وقت روانہ ہوئے۔ راستے بھر مختلف موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہا، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ مبشر سے ہونے والی تمام ملاقاتوں میں جن علمی، تعلیمی، دعوتی اور دیگر موضوعات پر گفتگو رہی ان کی تفصیل کروں تو خود ایک کتاب بن جائے۔ میں مبشر کی اس صلاحیت کا بہت معترف ہوں کہ وہ تنہا ایک ادارے کے برابر کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ غلامی کے موضوع پر ان کا کام، عربی زبان سیکھنے کے لیے تیار کردہ ان کا کورس
مختلف مسلمان مسالک اور گروہوں کے افکار کا تقابلی مطالعہ وہ چند چیزیں ہیں جو اس وقت منظر عام پر آ چکی ہیں، جبکہ ان کی متعدد دیگر تصنیفات اہم موضوعات پر موجود ہیں، مگر ان سب سے بڑھ کر ان کی یہ خوبی ہے کہ ذہن میں تعصب نہیں رکھتے، بلکہ سوچنے اور ارتقاء کے عمل سے گزرتے رہتے ہیں۔ مگر اب ان کی عمر 40 کے قریب ہو رہی ہے۔ اس عمر سے پہلے انسان کے ذہن کا کھلا ہونا اور ارتقاء پذیر ہونا کمال نہیں ہوتا، یہ چیز 40 کے بعد کمال ہوتی ہے۔ اب دیکھیے 40 کے بعد وہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ طائف جانے کے 2 راستے ہیں، ہم اس راستے سے گئے جو ایک پہاڑی راستہ ہے۔ میں 10 برس قبل اسی راستے سے آیا تھا تو یہ ایک یک طرفہ تنگ روڈ تھا، اب یہاں ایک 2 طرفہ کشادہ راستہ ہے۔ نیچے انتہائی سخت گرمی تھی، مگر ہم اوپر پہنچے تو موسم انتہائی خوشگوار ہو چکا تھا۔ چاروں طرف بلند پہاڑ، سرسبز منظر اور اوپر نیلا آسمان، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عجیب نعمتیں ہیں۔ اس نعمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو معلوم ہو کہ اس کائنات میں سوائے زمین کے کہیں اور یہ معتدل اور خوشگوار موسم نہیں۔ یہاں یا تو سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں ڈگری کا ٹیمپریچر ہے، یا منفی میں 100-200 کا جما دینے والا درجہ حرارت۔ سچی بات یہ ہے کہ پروردگار نے کائنات کی جہنم میں زمین کی جنت اس لیے بنائی ہے کہ اس کے بندے ہمیشہ رہنے والی جنت کا تعارف حاصل کریں، وہ خدا کو اپنی زندگی کا مرکزی خیال بنا لیں، اور جواب میں مالک دو جہاں انہیں زمین و آسمان کی بادشاہی دے دے۔ مگر افسوس کہ بندوں کی زندگی کا مرکزی خیال ہمیشہ غیر اللہ ہی رہا ہے۔